حبيبنا وكريمنا وبشيرنا وعلى آله الذين نزلت فيهم آية التطهير وعلى أصحاب المتعلمين الراشدين كثيرا 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 إلى يوم الكبير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. سرکار سے اعظم نظر کرم خدا سرکار سے اعظم نظر کرم خدا میرا خالق کا سمے دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار سے اعظم نظر کرم خدا میرا خالق کا سمے دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگیتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار سے اعظم نظر کرم خدا. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین میرے آقا دو جہان صدر ذیشان محبوب رحمان سب جہاں نبی جان حسنین کریمین کے نانا جان رحمت العالمیان حضور نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ حضور تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت محسن جود و سخاوت بہتر عظمت و شرافت محبوب رب العزت محسن انسانیت میرے آقا باکمالوں کے باکمال بے مثل بے مثال سیدہ آمینہ پاک لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس معطر مطہر معمر منور روحانی مزدانی نورانی ایمانی اکان بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نظرانتاً عقیدتاً محبتاً عزاناً فقیراً درود و سلام پیش فرمانے کے بعد میرے نہایتی محترم المقام واجب الاحترام سبلائی کے عزت و احترام علماء کرام ثنا خانہ حضرات سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امتی بنایا. پھر امت کے اندر اس گھر کے اندر پیدا فرمایا کہ جس گھر میں پیدا ہوتے ہی قاری صاحب نے آ کر کان میں اذان دی اور کہا مبارک ہو رسول اللہ کے غلام کا غلام بن کے آیا. الحمدللہ. اور آج کی رات ہماری خوش نصیبی ہے ہمیں حضور محبوب سبحانی قدیل نورانی شہباز لامکانی الحسن والحسین شاہ السماوات والارض الشیخ السید محی الدین میران عبدالقادر جیلانی پیران پیر روشن شبیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی آپ کی محفل میں آپ کے ذکر سننے اور سنانے کے لیے اللہ پاک نے آج ہمیں یہاں پر جمع فرمایا. اور پیرانے بھی روشن شبیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی لوگ جیسے گیارہویں شب مناتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ بڑا چند ایسے علاقے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جس میں سارے گیارہویں ماننے والے آپ کو پتا ہر رنگ کا بندہ ہوتا ہے. پھر کچھ نہیں بتائیے گیارہویں کہاں سے. میں کہ بھائی ہم نے تو گیارہویں گیارہویں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کے ساتھ اپنی ولادت کے ساتھ ہی عطا فرمائی.
آپ تواریخ پڑھ کر دیکھیں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جس رات پیدا ہوئے، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت با سعادت کی رات نہیں ہے، یہ تو آپ کے عرص پاک کی رات ہے۔ آپ کی جو ولادت با سعادت ہے وہ یکم رمضان مبارک ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جس رات پیدا ہوئے، اس رات پورے گیلان اور جیلان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1100 بچے پیدا کیے۔ سبحان اللہ! 1100 لڑکے پیدا ہوئے، 1200 بھی ہو سکتے تھے، 1000 بھی ہو سکتا سی، 1050 بھی ہو سکتا سی، 1150 بھی ہو سکتا سی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1100 عطا کیا۔ اور برکت کیا ہوئی کہ جتنے بچے اس رات پیدا ہوئے 1100 ایک بچے پیدا ہوئے، ایک بچہ ولیوں کا بادشاہ بن کے آیا، اور جو 1100 پیدا ہوئے وہ اللہ کے حکم سے سارے اللہ کے ولی بن گئے۔ اس رات پیدا ہونے والا ہر بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بنا، تو پتہ چلا پیرانے پیر آیا، پیروں کو بھی ساتھ لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قافلے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جلوہ گر فرمایا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور آپ اپنے خاندان میں اکیلے اللہ کے ولی نہیں ہیں، آپ خاندان میں اکیلے اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ جس گھرانے میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اگر بظاہر ولی نہ بھی ہوتے اس گھر میں تو پیدا ہونے والے ہی اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ جس کو پسند فرماتا ہے تو اس خاندان میں عطا کرتا ہے، وہ تو آل نبی اولاد علی ہے، حسنی حسینی سید حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اتنی کرامات ہیں، اتنی کرامات ہیں، انسان ساری زندگی لگا کر پورا نہیں بیان کر سکتا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادگان حسنین کریمین، ان کے پوتوں کے پوتوں کے پوتوں کے پوتوں کے پوتوں کے پوتے ہیں، تو ان کے دادے کے دادے کے دادے کے دادے کے دادے کے دادے کی شان کیا ہوگی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنے شان پر خاندان میں اکیلے ولی نہیں ہیں، آپ کی والدہ بھی اللہ کی بہت بڑی ولیاں ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح دوست محمد جنگی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی اللہ پاک کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ کا ننیال بھی سارا اللہ کے ولیوں کا ہے، آپ کا ددیال بھی سارا اللہ کے ولیوں کا ہے۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نانا جان حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے وقت کے تمام ولیوں کے اللہ پاک کے حکم سے بادشاہ تھے۔ آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ، ننیال بھی سارا اللہ کے ولیوں کا ہے، ددیال بھی سارا اللہ کے ولیوں کا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پھپھی جان ہے حضرت سیدہ فاطمہ، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ولیہ تھی کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی نا پورے شہر کے اندر کہاں سالی پڑ جاتی، سبزہ ہونا ختم ہو جاتا، جانور بھوک سے کمزور ہونے لگ پڑتے یا مرنے لگتے، اور لوگوں پر بھی طرح طرح کے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے، بارش نہ ہوتی، پانی نہ ہوتا، تو لوگ سیدہ کے دروازے پر آ جاتے، خاتون آ کر دستک دیتے، مرد نہیں، خاتون دستک دیتے۔ آج بیویاں کہتی ہیں کہ مردوں کی نظر میں شرم و حیا نہیں ہے، بی بی رب رسول کی دیے ہوئے تعلیمات پر اور احکام کے اوپر پورا چلے، مرد تو مرد رہا، مرد تو مرد رہا۔ حضرت جبریل امین بھی سیدہ کی گلی میں سر اٹھا کر نہیں چلتے، عورت ہو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرتا ہے فرامین کے اوپر پورا اترے، بندہ تو بندہ رہا، فرشتے بھی اتنا حیا کرتے ہیں اس کی گلی سے سر اٹھا کر نہیں چلتے۔ تو عورت آگے دروازے پر دستک دیتی، لوگ جمع ہوتے کسی بیوی کا انتخاب کرتے ہیں، دستک دیتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کی ولیہ، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کے چشم و شراب کے گھرانے میں پیدا ہونے والی پاک بیوی، اللہ کے حضور دعا کر اللہ بارش نازل کرے، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ تو آپ تسبیح نہیں پکڑتے، آپ مصلی نہیں بچاتے، انسان عبادتیں کر کر کے رب رسول کو راضی کر کر کے ایک اس مقام پر آ جاتا ہے کہ بندے کو ہاتھ اٹھانے پڑتے، دل میں ارادہ کرتا ہے اللہ سے پورا پیرا کرنا، تو لوگ آ کے دستک دیتے ہیں سیدہ کے دروازے پر، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھی جان کے دروازے پر لوگ دستک دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بی بی کیا کرتی کہ گھر کے کونے میں جھاڑو رکھا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا کہ ہمارے دیہات کے اندر جو تھوڑا جاننے والے کچے گھروں کے، آپ کو پتا کہ وہاں جو ہماری مائیں بہنیں بچے ہیں جب وہ جھاڑو دیتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، پانی کا کچھ چھڑکاؤ کر لیتی ہیں تھوڑا سا، تاکہ اس میں جو ڈسٹ ہے، دھول ہے، وہ سانس میں نہ جائے یا کسی کو تنگ نہ کرے یا کسی پر وہ پڑے نہ، اس پر تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ کر لیتی ہیں۔ تو اللہ کی ولیہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی پھپھی جان جھاڑو لیتی اور جھاڑو پھینکنا شروع کر دیتی اپنے سے،
اور جب مٹی اٹھتی تو کہتی ہے کہ سونے یہاں جھاڑو میں لاتا میں تو پا آپ ابھی جھاڑو پکڑ کے کونے میں بھی نہیں رکھتی تھی کہ اتنی بارش برستی کہ دل تھل ہو جاتا سارے شہر، اتنی اللہ کی گلیاں اور ماں باپ بھی اتنے متقی۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کی شان ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اس آنکھ سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، کبھی زندگی میں اس آنکھ سے نامحرم کو نہیں دیکھا، اس کان سے کبھی کسی نامحرم کی آواز کو نہیں سنا۔ اور آپ کی والدہ صاحبہ طویل بات ہے، مختصر وقت میں اس میں کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں، اسی دیے گئے مختصر وقت میں کرنی ہے، اس لیے میں سب سے بڑا مختصر کر رہا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ صاحبہ کی شان ہے کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئی ہیں اسی گھر کے اندر آپ جوان ہوئی ہیں، اسی گھر میں شادی ہوئی، اسی گھر میں اولاد ہوئی، اسی گھر کے اندر آپ کو گزارنا۔ آپ نے نکل کے کبھی اپنے محلے کے گھر بھی نہیں دیکھے کہ محلے میں گھر بھی نہیں ہے۔ جس کی ماں اتنی پاک ہو، باپ اتنا پاک ہو، تو پھر اللہ بیٹا بھی تو ولیوں کا بادشاہ ہو۔ آج ہم اپنی اولادوں کو روتے ہیں لیکن ماں باپ آج اپنا کردار نہیں کرتے۔ ماں نے دیکھی تو وہ کیا کرتی ہے، خاوند کی جائے موجودگی میں وہ کس سے بات کرتی ہے، کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کہاں آتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، فراڈ کرتی ہے، پھر اللہ بیٹے بھی ترجیح دیتا ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو گھر میں دھوکہ دے رہا ہے، اس کو یہی تسلی دے رہا ہے کہ میں صرف تیرے ساتھ ہوں اور بھی موبائلوں پر رنگ برنگ کی جگہ پر باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر بیٹے کیسے اس کو متقی پرہیزگار ہوں، اولاد کیسے فرما بردار ہوں؟ جب وہ رب رسول کا ہی فرما بردار نہیں ہے تو اس کو اولاد کیسے فرما بردار ہوں؟ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ صاحبہ بڑا قرآن پڑھنے والی، قرآن کریم سے بے انتہا محبت کی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ صاحبہ بہت زیادہ پیار تھا، بڑا ہی پیار تھا قرآن کریم کے ساتھ، اور آپ کو 18 سپارے زبان حفظ دی تھی آپ کی والدہ صاحبہ۔ آپ کی والدہ صاحبہ سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی ہے، قرآن پڑھتی رہتی ہے، صبح سے لے کر شام تک آپ 18 سپارے روز پڑھ لیتے، رات ہوتی پھر رات کو صبح ہونے سے پہلے پوری رات میں پھر 18 سپارے پڑھے جاتے، روزانہ 36 سپارے پڑھتی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ صاحب، 36 سپارے۔ اس کا پھر اثر یہ ہوا کہ جب بیٹا جوان ہوا تو عشاء کی نماز کے بعد آپ مصلی پر کھڑے ہو کر 2 رکعت میں فجر سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا۔ 18 سپارے جب آپ نے حفظ کیے تو پھر آگے شادی کے معاملات ہو گئے، پھر اس کے بعد مصروفیات اور اس طرح نہیں کر سکے، لیکن جو 18 تھے اسے روزانہ 2 مرتبہ پڑھتی، ٹوٹل 36 سپارے پڑھتی آپ کی والدہ صاحبہ۔ اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو وہ بھی بات بتائیں کہ جو بتانا بڑی ضروری ہے۔ اصلاح اس وقت بہت ضروری ہے، جتنے حالات ہمارے گھروں کے اندر اور ہمارے عقائد کے حوالے سے، ہمارے اعمال کے حوالے سے خراب ہے، ہماری اصلاح کی بڑی زیادہ اشد ضرورت ہے۔ ہم سب کو، سب کی، میں اپنے کو پہلے اوپر رکھتا ہوں، بھائی آپ کو بعد میں پہلے میں، ہماری اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے، ہم سب کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ پھر دیکھیں آج ہمارے گھروں میں ہوتا کیا، چھوٹا سا بچہ یا بچی ہوتی ہے، اس کی عمر ہوتی ہے کوئی 1.5 سال، 1.25 سال، 2 سال، 2 سال، ماموں آ گئے اپنے بھانجے سے ملنے، اپنی بھانجی سے ملنے، اب وہ چند الفاظ توڑ جوڑ سیکھ لیے، اس بچے نے، اس بچی نے اپنی زبان پر چند توڑ جوڑ سیکھ لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا آغاز ہو گیا، توتلی زبان۔ اچھا ماموں آ کے بیٹھے ہیں، بھانجا آ گیا، بھانجی آ گئی، اب وہ بھائی کی بہن اس بچے اور بچی کی ماں کہتی ہے گانے بڑے پیار تو اپنی زبان میں گانے بڑے، اس کی زبان وہ فلانا گانا سنے، ایسی زبان بھی بڑا ہی چنگا لگتا ہے، دادے میں بڑا ہی چنگا، دادا بڑا سنا، ایسا نانا بڑا خوش ہوتا ہے گانے سن، ماموں کو سناؤ بیٹا، ماموں ہے گانا سنا، خالہ آئی ہے، پھوپھی آئی ہے، سناؤ ذرا گانا۔ اچھا یہ سارے خاندان والے مل کے بیٹھے ہیں، اس بچے نے یا بچی نے اپنی ماں کو گالی دے یا اپنے پیو کو گال کاٹ چڑی، جناب دادے دا، نانے دا، نانی دا، دادی دا، پھوپھیاں دا، مامیاں دا، خالاواں دا، چاچیاں دا، تایاں دا، سارے دا صحیح نکل گئی۔ اوئے ہوئے دیکھو جی تو کتنی سونی وہ ہوئے، صحیح نکل گئی ہوئے، انہیں گال کٹی تو کتنی سونی لگتی ہے، جدو 18 سال کی عمر چھڑتا ہے پھر پیرا پیچھے تو ڈر دے، وہ تو نہیں سونی لگتی، ادوں تو پھر کہتے ہو پتہ نہیں کتنے ٹر گئے، اسی تو یہ ہے نہیں سر، اور تھی اس پاسے نہیں سو کہ تھوڑے ماں پیو نے تھوڑی راکھی بڑی کی، تھی موبائل ٹیویاں جناب دنیا چلے مصروف ہے، تمہیں اولاد کا پتہ ہی نہیں کہ تھوڑا بچہ جاتا کتنے رہتا، کتنا لوگوں تھوڑی بچی کر کی رہی ہے، کتنے کتنا ٹائم گزارتی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ جدو ہوتا تو پھر وہ پیر صاحب، شاہ صاحب، سید صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حضرت صاحب، مؤذن صاحب، قاری صاحب، امام دعا کریں میرا بچہ بڑا خراب ہو گیا، لگتا ہے میرے بچے کے اوپر نہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یاد رکھیں سب سے زیادہ اولاد پر اگر کوئی چیز اثر کرتی ہے تو اس کے ماں باپ کی تربیت ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں، اسے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر چلانا سکھائیں، راستہ بتائیں۔ سارا زمانہ بھی مل کے آپ کے بچے کا بال بھی نہیں بگاڑ سکتا، بچہ بگاڑنا تو دور کی بات ہے، بچہ کیسے پیسے بگڑ جاتا ہے بچہ، ہم لوگ خود خراب ہیں۔ دیکھیں اس وقت، آج دیکھیں آج کے مسلمان میں حالات اور فرق کیا ہے۔
عرب میں جو مسلمانوں میں جب بچہ پیدا ہوتا جب بولنے لگتا تھوڑا تھوڑا توڑ جوڑ کرتا تو سب سے پہلے ماں باپ اسے کسی مدرسے میں کسی قاری صاحب کے پاس، علامہ صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، کسی بڑے بزرگوار اللہ کے ولی سید درویش فقیر کسی کے پاس لے جاتے اور جا کر کہتے ہیں ہمارے بچے کی زبان کی ابتدا ہو رہی ہے تو ہمارے بچے کی زبان اور کلام کا جو آغاز ہے وہ اللہ کے نام سے ہے، کیونکہ اللہ کے نام سے جب اس کی زبان کی ابتدا ہوگی تو پھر اس کی زبان ہمیشہ اچھی رہے گی، اللہ پاک کے نام کے برکت سے مرتے دم تک اس کی زبان اچھی رہے گی، یہ بڑوں کی عزت بھی کرے گی، لوگوں کا دل بھی نہیں چیرے گی، لوگوں کے بارے میں برائیاں بھی نہیں کرے گی، جھوٹ بھی نہیں بولے گی، یہ زبان لوگوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گی، یہ زبان اچھی رہے گی اللہ کے نام کی برکت سے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جب عمر مبارک ہوگی نا 1.5 سال تو آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کے ماموں جان کو پیغام بھیجا کہ جی آئیں اپنے بھانجے کو نا مدرسے میں لے کر، اب یہ بچہ کچھ بولنا شروع ہوا ہے تو اللہ کے نام سے اس کی زبان کا آغاز ہوا۔ ماموں جان آ گئے، ماموں جان نے بھانجے کو لیا، انگلی سے لگایا اور جناب مدرسے پہنچے۔ اس وقت مدرسے میں جو شیخ الحدیث تھے، جو پرنسپل تھے، بہت بڑے درویش اور بہت بڑے علم کے سمندر تھے، انہوں نے سید کو آتے دیکھا۔ آپ دیکھیے گا سادات کا اور علم والوں کی محبت کا انداز، سید آ گئے اور سید بھی شہنشاہ سید آ گئے۔ سید بن کے آنا اور ہے، دنیا میں آگے سید بن جانا یہ اور ہے، خود کو سید لگا لینا اور ہے، سید بن کے آنا یہ اور ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی اس وقت بڑا مسئلہ ہے نا، اور جناب امی پیچھو باٹے ابو صاحب ملک نے پتر سید ہو گئے، یہ بھی بڑے حالات ہیں۔ تو پھر جو ایسے سید ہیں پھر وہ سادات کو بھی خراب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ پھر سب سے پہلے مجھے زبان سے جو نکلتا ہے نا وہ صحابہ کرام کے بارے میں بات نکلتا ہے، وہ سب سے پہلے صحابہ کرام کو بولتے ہیں یہ وہ والے تھے جناب، ان کا نام ہی لیتا لیکن بہرحال ہم آج جن کی بات کر رہے ہیں سید ان پہ ناز کرتے ہیں۔ حضور کے مبارک گلشن کے پھول کی ایک کلی کی آج بات ہے، اور یہ سادات اتنی شریعت پر کیوں رہے؟ اس واسطے کہ مالک کے سائن پیچھے بڑے ڈاٹے۔ وہ پنجابی کا بڑا خوبصورت شعر ہے نا، کرم کرن سرکار، کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں، مالی چوندے ہون تے بوٹے سک دے نہیں۔ مالک جناب ڈاٹے ہونے چاہیے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے امام جان علی کی کرائی اور لے گئی، بہت بڑے شیخ الحدیث کے پاس پہنچے، انہوں نے سید کو دیکھا، اللہ کے اتنے بڑے ولی کا ولی بیٹا آیا ہے، تو کہا آپ آئے حضرت، آپ حکم فرماتے، پیغام میں اتحام آتے، کہا اہل سادات کی شان نہیں کہ وہ علم کو دروازے پر بلائیں، علم کے پاس جانا یہ سیدوں کی شان ہے، کہا اس سے ہمارے مقام میں کمی نہیں آتی اور بڑھ جاتا ہے۔ آپ علم والے ہیں، آپ ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ ان کے دین کے اوپر عمل پیرا ہیں، ان کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں آپ کے پاس آنا ہے، آپ کو ہمارے پاس نہیں آنا۔ تو پھر کیسے آنا ہوا؟ شاہ جی کیسے آنا ہوا؟ تو شاہ جی نے کہا کہ یہ ہمارا بھانجا ہے۔ انہوں نے دیکھا، چہرہ دیکھا تو ایسے کہ پھول بھی دیکھے تو شرما گئے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بلائے، کہا کہ یہ ہمارا بھانجا ہے عبدالقادر جیلانی، اس کی زبان کی ابتدا کرانی ہے۔ تو کہا اس کے لیے تو آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ شعبئی، شہنشاہوں کے شہنشاہ، ولایت کے بادشاہ، ان سے کرا دے۔ کہا کہ ابا جی تو شہر میں ہیں، آج پیغام بھیجا ان کی والدہ نے کہ آج ہی، تو میں پھر حاضر رہی کہ میں نے شہر میں دیکھا تو مجھے آپ نظر آئے تو میں آپ کے پاس گیا۔ کہا شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ لوگ لاتے ہیں لیکن بچہ ایک دن میں نہیں پڑھ جاتا، بچہ ہوتا ہے اس کو ایک دن کسی کو لگتا ہے بار بار ریت کراتے رہے تو ایک دن میں آ جاتا ہے بڑا سا بچہ، 2 دن لگتے ہیں، 3 دن لگتا ہے، ہفتہ لگتا ہے، کہیں کو تو مہینہ اور اس سے زیادہ بھی وقت لگ جاتا ہے صحیح طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں۔ کہا ٹھیک ہے آپ پڑھائیں۔ تو جس طرح بچوں کو پڑھاتے ہیں نا تو انہوں نے پڑھایا، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک سرکار نے پورے تجوید و قراءت اور قواعد و مخارج کے ساتھ کمپلیٹ پروننسیشن کے ساتھ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر سنایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے بسم اللہ سے بتا، مجھے اور بھی آتا ہے۔ کہا اور بھی آتا ہے، سناؤ بیٹا۔ آپ نے پوری سورۃ فاتحہ سنا۔ کہا مجھے اور بھی آتا ہے۔ کہا بیٹا ٹھہر جائے،
کہا بھی سارے یونیورسٹی کے جتنے بھی طلباء ہیں سب آ جاؤ بھائی، سب اسلامی یونیورسٹی کے طلباء آ جاؤ، سب استاد آ گئے، اس میں تجوید و قرات والے مجھے بڑے بڑے قراء حضرات، قرات عشرہ، قرات سبع، بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے حسن و جمال والے، بڑے بڑے لہجوں والے، بڑی بڑی خوبصورت آواز والے، بڑے بڑے قراء حضرات بھی آ گئے، حفاظ بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، مفتیان بھی، شیوخ بھی سارے آ گئے، سارا جامعہ اکٹھا ہو گیا۔ یہ استاد جی کیسے بلانا ہوا؟ آج اس وقت دوران پیریڈ آپ نے بلا لیا، کہا آج تم سیدنا لال بکھا بال دیکھو ذرا کیسے اللہ پاک نے صورت دکھ دی ہے، دیکھیں آپ بھوکھ رکھ لے لیکن اسی اس بچے کا کمال دیکھو۔ ایس عمر میں بڑے بڑے بچیاں کو بسم اللہ شریف آغاز کرایا تھا، جڑا سب تو ذہین میرے کو لایا انہیں 2 دن پڑھی سی، اس بچے نے میں پڑھائی ہے نے میرے تو بھی سونی پڑھی، پھر نے سورہ فاتحہ بھی سنا دیتی ہے پوری، تے بغیر رکیاں، بغیر اٹکیاں، بغیر کسی غلطی زبر زیر پیش اشارہ مد شد کسی شے دی غلطی تو بغیر۔ بچہ کہتا میں نے اور بھی آندا ہے، صحابہ رحم لوگ بڑے بڑے قراء کے بیٹھ کے پاس حضور غوث پاک سرکار سے پوچھا اور کیا آتا ہے؟ کہا میں نے پوری سورہ بقرہ بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 1.5 سال کا بچہ کہتا میں نے پوری سورہ، ساڈا 1.5 سال کا بچہ ہو گئی سرکار دے گھر کا بچہ ہو گئی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ تو ہے آئینے تو تیرا سب گھرانا۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے اور بھی آتا ہے، میں نے فرمایا پڑھو بیٹا، آپ نے پوری سورہ بقرہ 2.5 بار سنا، قراء رات تان لا کے بیٹھے، زبر زیر پیش اشارہ مد شد کی ذرا جی بچہ غلطی نہیں کرتا، نہ کھلوندا نہ ٹھنڈا، پڑھتا جاتا ہے۔ جی جناب خاموشی چھا گئی، جی میں تڑتے نہیں چھا گئی، اینج خاموشی چھا گئی، سب دیاں باتاں مانا۔ غوث پاک سرکار نے فرمایا میں نے ہو بھی آندا، کہا پڑھو جی، تیسرا سپارہ، چوتھا سپارہ، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، 11واں، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 سپارے پورے سنا۔ سبحان اللہ۔ ایک غلطی تو بغیر، سبحان اللہ۔ اجے مدرسے نہیں آیا، پہلی بات ہے، سبحان اللہ، 18 سپارے سنا دی۔ کہا اور پڑھو بیٹا، قاری دوسرے قاری کو کاٹی سنتا ہے، وہ دے تو اونچا لیول ہوئے نا، پھر وہ پسند کرتا ہے، سنتا ہے تو وجہ کہ یار میرے ڈڈا سا ہڈی سنی کے رات کمال ہو گیا، پھر وہ کو سیکھتا ہے۔ بڑے بڑے قرآن رات بیٹھتے ہیں، میں نے اور سناؤ بیٹا جی، اس پاک سرکار نے فرمایا مینوں اینا ہی آندے نے۔ کہا اینا ہی آندے نے، تسی کتے پڑھ رہے کسی مدرسے؟ فرمایا نہیں۔ میں پھر تانوں کیویں آندے نے؟ کہا جدوں میں اپنی والدہ صاحبہ دے پیٹ پہ سن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے انہاں لوکاں واسطے جواب جڑے کہندے نا کہ جی سرکار ساڈے جائے، میں کہتے ہیں تو ادوں تو چھڑ دے جدوں تو جمعہ سے تینوں ادوں نہیں پتا تیرے کول کون کھڑا تیرے نال ہو کی رہا ہے، تیری آواز نہیں نکلی، تینوں پٹھا ٹنگیا، تینوں گائیاں جناب رسا چڑھنا مارنیاں گھما گھما سٹا ڈیاں، تینوں تو ادوں نہیں پتا تیرے نال ہوندا کی پیا۔ تے غوث پاک سرکار کی فرماندے نے حضور علیہ السلام دے آل پاک اولاد پاک دے صدیوں بعد آنے والے بیٹا کی کہندا ہے کہ میں جدوں اپنی والدہ صاحبہ دے پیٹ پہ سا نا، میری ماں سارا دن قرآن پڑھتی رہتی سی، سبحان اللہ، پیٹ چ نہیں پر خبر باہر ہو نہیں رہی، کہ میری والدہ صاحبہ ساری دہاڑی قرآن پڑھتی رہتی سی، وہ پڑھتی رہتی سی، میں سن سن کے یاد کرتا تھا، سبحان اللہ۔ میری امی جان میں 18 ہی آندے نے تے مینوں بھی 18 ہی، سبحان اللہ۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی قادری ہیں، ہر مہینے جناب 11ویں کا لنگر ٹکا کھانا ہے، قرآن نہیں پڑھنا، اللہ نہ اسی اپنے گھر قرآن پڑھنا، یہ حقیقت ہے، ہنسنے کی تو بات ہی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، میں ہاتھ نہیں کھڑے کراتا، نہ اس چیز کا میں عادی ہوں۔ ہر مسلمان کو اس میں ضرور ہونا چاہیے، مجھے گمان ہے کہ آپ لوگ سارے قرآن کریم پڑھتے ہوں گے، کم از کم سال میں 1 مرتبہ ختم کرتے ہیں، مگر ہم لوگوں کو بھی دیکھا ہے زندگیاں گزر گئیں، 1 مرتبہ قرآن کھول کر دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ ماں باپ نے جڑا بچپن پڑھاتا ہے وہ پڑھا دیتا ہے، اس کے بعد توفیق نہیں ملی قرآن کریم کے نزدیک کا، پھر اسی جنت بھی رہنی ہے یار، قرآن بھی نہیں پڑھنا، ویکھ کے قرآن بھی نہیں ہے، 6 کلمے بھی سانوں نہیں آتے، دعائے قنوت بھی نہیں آتی، وہ جگہ بھی اسی جناب علامہ صاحب کو پوچھ رہے ہیں حضرت صاحب کوئی اور دسو دی جگہ اور کوئی دعا نہیں پڑھ لیں، جنازے پہ درود نہیں آتا، اور کوئی پڑھ لیے دی جگہ درود، اور کوئی دعا پڑھ لیے۔ خدا دیا بندہ تو بعد چاہیں اسلام تیرے تو پہلے آیا، تو پہلے آیا ہے تے موبائل تیرے کئی سالہ بعد آیا، وہ تینوں سارا آ گیا، تیرے بعد آنے والا تینوں سارا ہی آ گیا، تے جڑا پہلے وہ تینوں آتا ہی نہیں، وہ دے واسطے جناب تینوں 2 منٹ کٹنے گزارا نہیں، تے ساری رات فجر دی اذان تک تو ساری رات موبائل تو نہیں کرنا، تے پھر دعا منگنی ہے سرکار کا دیدار بھی ہو، دیدار ہے میں دین ہونے دیدار واسطے مارا نہیں بڑیاں کھانیاں کرنی، ایڈا سوکھا تھوڑی، ایڈا کوئی سستا کیٹ نہیں ہے،
غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اگر اللہ پاک نے اتنا مقام دیا تو غوث پاک کی محنتیں بھی تو دیکھیں نا، غوث پاک سرکار نے محنتیں بھی کتنی کی. یہ نہیں کہا کہ میں سیدہ کے گھر پیدا ہو گیا پڑا میرے واسطے، اور واقعی کافی ہے، استغفر اللہ، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ یار میں تو بس ٹھیک ہے میری ماں بھی اللہ کی ولی ہے، میرا باپ بھی اللہ کا ولی ہے، میرا ننیال بھی گدیال ہے، مینوں کاری لوڑ ہے، میں بھی جناب گدی بنا کے بہ جانا تے جناب کھاتا رہنا ساری زندگی. نہ یہ کام نہیں کیا غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ. اگر اللہ پاک نے مقام دیا تو غوث پاک سرکار نے دیکھے پھر امتحان بھی کتنے. اگر اللہ پاک نے امام حسین پاک کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے تو پھر دیکھیں امام حسین نے دین کے لیے تو کیا کیا، حضرت امام حسن پاک نے کیا کیا. ہم یہ تو دیکھتے ہیں ان کے مقام یہ ہیں، تو یہ نہیں دیکھتے ان کو ملے کیسے ہیں، اور مقام ملنے کے بعد بھی ان کی محنتیں کیا، یہ ہم نہیں دیکھتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کر کیا رہے. اور میں یہاں چھوٹی سی بات کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار ساڑی اللہ نافرمان نے، میں بڑی چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی والدہ صاحبہ کی بات ہوئی تو میں اکثر جگہ یہ بات جملہ میں کہہ دیتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ عنہ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں، لیکن انسان کے بہت اعلیٰ ہونے میں اس کے ماں باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ہر انسان بڑے بندے کے پیچھے اس کے ماں باپ کی تربیت اور محنت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. وہ الگ گارے کے منڈا بڑا ہو گئے کبھی جناب تیرے بان پاڑ گئے تو میرے لیے کیتا گیا تو جامی ایڈا بڑا ہو گیا، آپ کو ایڈا بڑا ہو گیا، میرے لیے کیتا گیا تو پیو بڑھنا. پھر کہنا وہ بڑا افسوس ہوا جی، بس میرے پتہ ہی نہیں چلیا، میں دنیا ہی پسیا سا، میں پیو کی خدمت نہیں کر سکتا. میں صرف نہیں جاتا، یہ تو دنیا کے دکھ ہے نا. وہ میاں محمد بخش رحمت اللہ نے فرمایا بس کر ہوں محمد بخشا موڑ قلم دا گھوڑا، یہ دنیا دے دکھ نائیوں مکنے برکا رہ گیا تھوڑا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو آپ ان کا کردار دیکھیں، ان کی شان دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں، ان کی محنت دیکھیں کہ اللہ نے لال بھی کیسا تھا فرمایا. تو آج کل ہماری مائیں کیا کرتی ہیں، ہماری بہنیں کرتی کیا ہیں، بیویاں کرتی کیا ہیں. میرے ماسی کے آخری منڈے کا بیاہ ہے، میں تو اتنے نچنا ہی نچنا، مہینہ دو مہینے پہلے پریکٹس ہو رہی، سراں تو دوپٹے لا کے، وال جناب کھول کے، تیز خوشبوواں لا کے، باریک تے بے حیا تے بغیرتی کے کپڑے پا کے، جناب بے حیا بن کے جڑیاں جناب شادیاں دے اندر، مہندیاں دے اندر تے براتاں دے اندر تے فنکشناں دے اندر ماما نچدیاں نے نا. پھر اللہ لال بھی وہ دیندا انہاں نوں کہ جڑے انہاں نوں کسے جگہ رہن نہیں دیندے، کہ جنہاں دیاں ماما ساری دیہڑی رب دا قرآن پڑھن تے ساری رات مصلی تے سجدہ انہاں دی زینت بن جائے. پھر اللہ بیٹے بھی داتا علی جویری بابا فرید کے غوث پاک جیسے اللہ کرتا. اس لیے بھائی ماں باپ کا کردار، اولاد کے لیے ماں باپ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے آزمائش بھی آتی ہے، ماں باپ نیک ہوتے ہیں، کوئی اولاد آگے خراب ہوگی، اللہ پاک کی طرف سے آزمائش اس صورت میں بھی آتی ہے، بیوی کی صورت میں آتی ہے، بیٹے کی صورت میں آتی ہے، بہن بھائیوں کی صورت میں آتی ہے، ماں باپ کی صورت میں آتی ہے، آزمائش آتی ہے. وہ ایک الگ بات ہے. میں سے ایک آپ لوگوں کو صرف تھوڑا سا میں آپ لوگوں کا نظریہ ایک طرف پیش کروں، آپ لوگوں کو تھوڑا سا اجاگر کر رہا ہوں ہم اس وقت کر کیا رہے ہیں. ابھی غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ذکر شروع ہوا، ایک بات بھی میرا ٹائم پورا ہو، ایک بات سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کر کے تو پھر میں اجازت لوں گا آپ سے. جو غوث پاک رضی اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جو چور آیا، چوراں تو پیر بنا میں ماشاء اللہ. حضور غوث پاک رضی بات اور کرنی تھی لیکن مجھے حضرت نے کہ میں بس وہ بات کر دیتا ہوں. ہماری جناب کیا مجال، ہم نوکر ہوتے ہیں ان کے، اور پھر ہمیں کوئی ان کی شان سنانے کے لیے کہے تو ہم نہ سنائے تو پھر وہ غلام کر نوکر کی نہ کر کے جنہیں کیا ٹھیک ہے جناب پاکانہ جو بھی ذکر کرو اسے جناب آ دیں. بس یہی بات میں کر لیتا ہوں اپنی. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر، یہ نہیں تھا کہ خالی دن کمرے رہتے سارے آپ مصلی نے نانا، سارا دن آپ قرآن بھی پڑھتے اور علم دین کو عام کرتے اور قرآن و سنت کا پیغام دنیا تک پہنچاتے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلی پر کھڑا ہونے سے پہلے عشاء کی نماز اور مصلی کے درمیان آپ کا وقت ہوتا کہ جس میں آپ پورے علاقے کا چکر لگاتے کہ کسی نے کہا کوئی اس کو کھا نہیں سکتا. پہلے حقوق العباد ہے، پھر حقوق اللہ، سارے پورے جناب چکر لگا کے ایک ایک سے پوچھتے ہاں جی کی حال ہے تیرا، کی حال ہے، سنا تیرے بچے کا کی حال ہے، سنا تو بڑا بیمار تھا تیرا کیا. اللہ پاک سنا مہربانی اپنی. غوث پاک جس کے دروازے سے آگے سے غوث پاک کی گلی کی ہوا گزر جائے اللہ اسے شفا دے دے. جس کے گھر پیرانے پیر آ کے پوچھے اس کی کیا بات، اس کی کیا شان ہے. غوث پاک سرکار سب سے پوچھتے، جب سارے معاملات پورے ہو جاتے پھر آپ آگے مصلی پر کھڑے. مصلی یہ نہیں کہتا کہ مصلی پر کھڑے ہو. آج لوگوں نے تسبیح کو بھی فیشن بنا، گلاں ہو رہی ہیں حساب کی گلاں نہیں ہو رہی، دانا بھی نہیں ہو رہی، دانے تے دانا لگ رہا ہے، گلاں بھی ہو رہی ہیں، صحابی ہو رہے دانے تے دانا بھی لگ رہا ہے. تسبیح پھری پر دل نہ کرے گا کی لینا تسبیح پڑھ کے جناب تسبیح پھر رہی. اور اللہ کے ولی یہ منع نہیں کرتے کہ تسبیح نہ پھراؤ، فرماتے کہ اس طرح پڑھنا کہ ہر دانے کے ساتھ ساتھ تیرا ایک ایک برا عمل بھی تجھ سے چھوٹا. اس طرح تسبیح پڑھنا ہے، اس کی تسبیح پھیرنا جناب کہ جناب جی تو تسبیح نہ پڑھے تیرے سامنے آیا
تے تینوں کہن تے مجبور ہو جائیں صورت نو میں جانا جانا کا کے جانے جانا سچا کا دے رب دی کے شان آقا یہ شان شانہ سب بڑی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ مسلح پر کھڑے ہوئے باتیں لمبی ہو جائیں گی. حضرت صاحب انہوں نے آگے بھی جانا ہوگا ماشاءاللہ ان کی مہربانی انہوں نے سارا بیان سنا ہے قاری صاحب نے اور حضرت صاحب ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. تو اس دور میں ٹائم نکال کے کسی کو سن لینا یہ بھی بڑا حوصلہ ہے یہی بڑی بات ہے. سکے بھرا تو اپنے بھرا سے 2 منٹ نے 1 منٹ کا ٹائم ہی اپنے سکے نال جمے بھرا واسطے سرکار دی محبت ہے. ساری رات بھی غلام بیٹھے رہتے کہتے ہیں صبح بھی ہو جائے تو لوگوں کی فرمائشیں نہیں پوری جاؤں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مصلی پر کھڑے ہوئے تو چور آ گیا. شہر چ نواں آیا سی جانتا نہیں سی کہ اے وہ یونیورسٹی ہے جتنے نکما بھی آئے ٹاپ کر کے جانا ٹاپ کر کے جانا نکما بھی آ جائے تو ٹاپ کر کے جانا. تو شہر چ نواں آیا تو انہیں 1-2 دن راکی کی پھریا ٹوریا کہ کتنے حالات ہے. انہوں نے دیکھا کہ اتنے لوگ بڑے آ بڑے نظرانے لے کے بڑے لوگوں کا بڑا دھیان ہوتا. مولوی نے نوی سائیکل لی اج کل مسجد چاہتا ہے کوئی. ہاں حقیقت بات کر رہا ہوں. مولوی سائیکل لے لے جناب وہ پورے علاقے میں ہضم نہیں ہوتی. چودھری 10 پراڈو لے لے کسی نے نہیں کہنا 11 کا کام کاروبار لکھاں کا گڈیاں کروڑوں کی کرتا. کسی نے کہا مبارک ہوئے واہ واہ اج کل بڑی ترقی کر رہی ہے. دین والے بھی شاید بدل جائے بڑا اوکھا کرنا. اج کل نئے سوٹ پا رہے ہیں گھڑیاں بھی جناب راڈو دیا پا رہے ہیں. اے نہیں سوچتے کہ جڑا ایک بار نہیں مسیطے وڑتا رب نے انہوں انیاں گڑیاں دیتیاں ہیں جنہیں نہ ہی زندگی حضور تے رب سونے دے لاتی تے رب انہوں نہ دے گا کہ وہ سونا حسابہ نہ نہیں دیتا وہ بے حساب دیتا. کوئی وہ بن کے دیکھو تے سارا جہان کر دیتا ہے گڈی بھی شاید بنے یہ تو دنیا بھی شامل نگارا. لیکن اس طرح نہیں جاتے اپنی گل کے حضور غوث پاک رضی اللہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا پیران بابا خلقت آتی پیران بڑی خلقت آتی تے امیر تے بادشاہ تے جناب سارے منسٹر تے ایم پی اے تے ایم این اے تے جناب سارے ہی ہاتھ آتے ہیں. غوث پاک سکتے خالی ہاتھ کوئی نہیں آتا. ہاں خالی ہاتھ کوئی نہیں آتا. انہوں نے نہیں سی پتا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی یہ سیرت ہے. جب آپ کسی دوسرے شہر جاتے ہیں تو آپ تلاش کرتے ہیں کہ اس پورے شہر میں سب سے غریب مسلمان کون سا. غوث پاک کی سیرت سن لیں کہ جس شہر میں آپ جاتے کوئی بادشاہ کوئی بھی آپ کو بلاتا دعوت دے تو آپ اس شہر میں دیکھتے کہ اس شہر میں پورے شہر میں سب سے غریب گھرانہ کون سا جو سب سے غریب مسلمان ہوتا. آپ اس کے گھر میں ٹھہرتے سارا شہر نذرانے لے کر آتا. آپ صبح اٹھ کر جانے لگتا تو وہ کہتا طائف آپ نے فرمایا کہ تینوں دے دیتے. سبحان اللہ. سب سے غریب کے گھر جاتے اور جب ایک رات ٹھہرنے کے بعد اس کے گھر سے جاتے تو پتہ لگتا شہر کا سب تو امیر بندہ ہی ہے. سبحان اللہ. یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے. جناب اینا دے دے نہیں تسی کمال ہو گئی ہے جناب کمال ہو گیا وہ تو دے ہی انہوں نے جناب اینا دے دے کہ بندے دیا نسلیں بھی نہیں گن سکتی. بندہ بن کے ویکھے مار کر. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کھڑے اور چور نے حساب لایا کہ بڑی خلقت آتی تو بڑا کوئی لے گا لو بھئی ہے پارٹی سے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لایا بہجت الاسرار میں. غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ مصلی پر کھڑے ہوئے آپ نے جناب نماز لی تھی. نماز ساڑھی تاڑی علی نے دل کھڑاوے کڑیاں منڈے تو سجدے کرے مسیح گٹے گوڈے مل مل تو کرے تیرے رہی رہی اج بھی کیتی جاندے ہو کہ لو بھی پیتے جاندے کھو کے مال یتیماں دا تے مسیح کی جاندے ہو نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے بکرے کیتی جاندے ہو. اور بلے شاہ نے دسو مسلمانوں کی کچھ کی جاندے. تو آپ کھڑے تھے ان کی نماز ہو رہا ہے آپ کھڑے ہو گئے چور آ گیا. انہوں نے دیکھا گھر کوئی نہیں. بابا مسلح پہ کھڑا ہے. انہوں نے کہا میں اندازہ لایا کہ بابا کو کلو جائے تو صبح تک پھر بابا نے انہوں نے کہا لو بھئی ہے کام سے گھر بھی کوئی نہیں تو بابا بھی کلا کہ مسلح پہ کھڑا ہے. بابا نے تو ویک نہیں کر انہوں نے نہیں سی پتا اے نہیں سی پتا اٹھ فریدہ سوچیا تو جھاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگدا تیرے ڈاڈے نال کری. وہ آیا جناب سارا دیکھنے لگ پڑا. وہ تھوڑا سا ہوا نا کہ تو اسے چوراں دے کان بڑے تیز ہوتے ایک نظر تے کان انہوں نے جناب بہت کام کرتے. ذرا جی آٹھ محسوس ہوئی کہ لگتا کوئی بندہ آ گیا. انہوں نے دیکھا کوئی جگہ نہیں چھپن دی. غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے کاشانہ مبارک میں داخل ہوتے ساتھ ہی سیدھے ہاتھ میں کمرہ ہوتا تھا کہ جس میں صفیں وغیرہ رکھی جاتی ہے. غوث پاک سرکار جب مسند نشین ہوتے تو صفیں لا کے بچھاتے رہتے لوگ بیٹھتے رہتے پھر اور ضرورت پڑتی اور صفیں لاتے بچھاتے. اس طریقے سے وہ ساری ترتیب بنتی رہتی. تو وہ جناب کمرہ تھا تو اس میں وہ جا کے چنائی میں چھپ گیا. دروازہ دوسری بار کھٹکا پھر کافی دیر انتظار ہوا. تیسری مرتبہ کھٹکا. غوث پاک سرکار نے آپ نے سلام پھر آپ یہ دروازہ کھولا تو ان کو بڑا اندازہ ہوتا ہے. اس نے قدموں سے حساب لگایا. قدموں سے 13 بندے آئے. 13 بندے آئے. غوث پاک سرکار نے فرمایا خیر ہے اس ٹائم آ گئے. انہوں نے کہا جی بابا جی بڑا مسئلہ ہو گیا.
بندہ نہیں ہے گلا وریا سارا شہر اسی کو ماریا بندہ نہیں ہے گلا اس پاک سرکار نے فرمایا کڑا بندہ لگ رہا انہوں نے کہا جی فلاں فلاں ساڑھے کتب الکتاب ہے سن آپ نے فرمایا انہوں نے کہا جی انہوں نے اللہ کے بندہ میں بھی ساتھ ہو تو اسی تاڑی کو لائے ہیں کہ تسی فیصلہ فرما دے ہو کہ انہوں دی جگہ کیوں لانا تسی انہوں دی جگہ تسی کیوں لانا غوث پاک فرمایا سارا شہر ڈھونڈا ہے میں پہلے دس دے بندہ تے میرے کول ہے جنہوں کتبان کو کتب بنانا نا کتب الکتاب وہ تے میرے کول ہے انہوں نے کہا لو بھی اشارہ دیتا جا جی میں پاک میں آج نہیں میری انہوں نے کہا جی کتنے دے غوث پاک نے فرمایا جاؤ صفان چھپے آ جی صفان چھپے آئے انہوں نے جناب جا کے ہاتھ پایا انہوں نے کہا آج نہیں میں بچتا بندے بھی نہیں تھے میں ناس بھی نہیں سکتا انہوں نے کہا بھائی میں نے معافی دے دیو میں چور ہوں ایک اللہ کا ولی کہنے لگا بھائی تو سانو پتہ ہے تو آج ہی کر رہا تھا کہ تو بچ جائے لیکن نہیں تو منتخب ہو گیا اور تیرے سے باہر پڑنے پڑنے تو ایسا نہیں ناس سکتا پہنا ہی پہنا پہنا انہوں نے کہا نہیں بھائی میں چور ہوں انہوں نے کہا آپ کی آجزی ہے یہ تو آپ کی آجزی ہوئی کہ ساری ہے کہ آپ کہتے ہیں میں چور ہوں غوث پاک نے فرما دیا آپ کو کتاب ہے تو آپ کیسے نہیں ہو سکتے وہ پکڑ کے غوث پاک سرکار کے پاس لے گئے غوث پاک سرکار نے ایسے سے دیکھا اس نے ہاتھ باندھے غوث پاک نے نزدیک کیا تو چور تھا آپ نے سینے لگا کے جب چھوڑا تو پھر چور نہیں کتب الکتاب یہ غوث پاک کی مرضی ہے کہتے چور بھی آ جائے تو مالک نے گاڑی انہوں کتب الکتاب بڑھا دینے ایسی بات ایسی کہنے ہیں کہ جین اندر عشق سمانا تے ہونا نہیں بھج جانا